انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان اور انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان کے تحت چھپنے والا لٹریچر اپنے گھروں کی زینت بنائیے تاکہ عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی آپ کے گھروں میں پہنچتی رہے اور قادیانیت کا محاسبہ ہوتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ختم نبوت پر یوں پیرا لگائیں نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا کے لائق اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ وہی اس کائنات کا رب ہے جس نے تمام مخلوقات کو تخلیق کیا۔ وہی اس کائنات کا رب ہے جس نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے سر اقدس پر اللہ جل جلالہ نے ختم نبوت کا تاج سجا کر نبوت، رسالت اور وحی کے دروازوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کا خاتمہ کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی بے شک بہترین علم رکھنے والا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو اس دنیا میں انبیاء مبعوث فرمائے، ان کی نبوت کچھ اپنی قوم کے لیے تھی یا کچھ علاقوں کے لوگوں کے لیے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تھی اور تمام انسانوں کے لیے تھی جو قیامت تک آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور شریعت کامل اور آخری شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور نبیوں کے امام ہونے کا شرف حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی۔ آپ سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء کے بعد ان کے بیٹوں کو ان کی نبوت کا وارث بنا دیا جاتا، وہ ان کی نبوت کے سلسلے کو جاری رکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت آخری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ کو بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ اگر وہ جوانی کو پہنچتے اور انہیں نبوت نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ان انبیاء پر جن کے بعد ان کے بیٹے بھی نبی بنے ختم ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت قائم رکھنا مقصود تھی، اس لیے اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کو بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا اور ہر طرح سے آپ کی فضیلت کو دوسرے انبیاء پر قائم رکھا۔ حضرات محترم، عہد نبوی سے لے کر آج تک سینکڑوں جھوٹے داعیان نبوت نے دعویٰ نبوت کیا۔ اسود انسی نے دعویٰ نبوت کیا، مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا، شجاع نے دعویٰ نبوت کیا، لیکن جتنا اسلام کو نقصان فتنہ قادیانیت نے دیا، اتنا نقصان کبھی امت مسلمہ کو نہیں ہوا۔
مرزا قادیانی نے انگریز کے کہنے پر دعوی نبوت کیا اور اس کے پیچھے انگریزی سامراج اور سلطنت برطانیہ تھی، کیونکہ مرزا قادیانی کو کھڑا ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ہندوستان پر سلطنت برطانیہ اور انگریزی سلطنت کا راج قائم کیا جا سکے اور مسلمانوں کو عقیدہ جہاد سے ہٹا کر اور مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ سے موڑ کر قادیان کی طرف لگا دیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا جائے۔ آج ہم مختصر سے وقت میں مرزا قادیانی کی چند کتب کے حوالوں سے ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی کی جھوٹی دعوی نبوت کے پیچھے انگریزی سلطنت کی سازش تھی اور اس کے پیچھے تمام تر سلطنت برطانیہ اور ملکہ وکٹوریہ کی امداد شامل تھی، کیونکہ مرزا قادیانی کی نبوت کا جعلی ڈرامہ سلطنت برطانیہ کی مدد کے بغیر رچایا نہیں جا سکتا تھا۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ستارہ کیسر صفحہ 12 روحانی خزائن صفحہ 102 جلد 15 میں لکھا: اے بابرکت کیسرائے ہند ملکہ وکٹوریہ، تجھے یہ تیری عظمت اور نیک نامی مبارک ہو۔ خدا کی نگاہیں اس ملک پر ہیں جس پر تیری نگاہیں ہیں، خدا کی رحمت کا ہاتھ اس رعایا پر ہے جس پر تیرا ہاتھ ہے۔ تیری پاک نیتوں کی تحریک سے خدا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ پرہیزگاری اور پاک اخلاق اور صلح کار کی راہوں کو دوبارہ دنیا میں قائم کروں۔ مرزا قادیانی نے اپنی اسی کتاب ستارہ کیسر صفحہ 8 روحانی خزائن صفحہ 16 جلد 15 پر لکھا: اس خدا تعالیٰ نے اپنے قدیم وعدہ کے موافق جو مسیح موعود کے آنے کی نسبت تھا آسمانوں سے مجھے بھیجا تا میں اس مرد خدا کے رنگ میں ہو کر جو بیت الحم میں پیدا ہوا اور ناصرہ میں پرورش پائی، حضور ملکہ معظمہ کے نیک اور بابرکت مقاصد کی عنایت میں مشغول ہوں۔ اس نے مجھے بے انتہا برکتوں کے ساتھ چھوا اور اپنا مسیح بنایا تاکہ ملکہ معظمہ کے پاک اغراض کو خود آسمانوں سے مدد دے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب شہادت القرآن صفحہ 84 روحانی خزائن صفحہ 380 جلد 6 پر لکھا ہے کہ سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے۔ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے اور دوسرا اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ حضرات محترم، ہم نے مرزا قادیانی کی کتب سے یہ 3 حوالے پیش کیے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی جعلی نبوت کے پیچھے سلطنت برطانیہ کا ہاتھ تھا اور مرزا قادیانی نے اپنی تمام تر زندگی ملکہ وکٹوریہ کی عظمت کے گن گاتے ہوئے اور انگریزی سامراج کی غلامی کرتے ہوئے گزار دیے۔ اب اس ویڈیو کے ذریعے امت مسلمہ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کے پیچھے انگریزی سامراج تھا اور یہ اسلام کے خلاف ایک گھنونی سازش تھی، اور اس دعوت کے ساتھ ہم قادیانی امت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ امت مرزیہ اپنی گھروں میں، اپنی طاقوں میں، اپنی الماریوں میں سجی مرزا قادیانی کی کتابوں کو خدارہ کھول کر دیکھ لو اور ان کو پڑھ کر دیکھ لو اور مرزا قادیانی کی اصلیت جان لو اور اس پر لعنت بھیج کر دامن مصطفیٰ کو تھام لو، کیونکہ حشر میں کامیابی کا معیار صرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس بارے میں مزید آگاہی کے لیے ہمارا چینل 63
سبسکرائب کرتے رہیے اور ہمارے چینل کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی حاصل کرتے رہیے، تاکہ عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی آپ کے گھروں میں پہنچتی رہے اور قادیانیت کا محاسبہ ہوتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان اور انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان کے تحت چھپنے والا لٹریچر اپنے گھروں کی زینت بنائیے، تاکہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کی خواتین، آپ کے بچوں کو اور آپ کے گھر والوں کو آگاہی ملتی رہے، اور جب بھی کوئی قادیانی گماشتہ سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کے گھروں میں اس قدر مواد ہو قادیانیت کے بارے میں کہ آپ اس کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔